والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و صافا مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد دنیا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ قادری جمنا رہے غوث اعظم کی سنم تب شیخ احمد رضا خان قطب عالم کی سنم. آئیے حضرات کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا حضرت عبداللہ کے نور نظر حضرت آمنہ کے نفت جگر خلق کے رہبر شافع محشر جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھک جھک کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وسندنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے پایا فضل عظیم احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور بے شمار انعام و اکرام سے ہمیں نوازا. ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں. مولا ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. حضرات یہ مبارک مہینہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو جو ذات جلوہ گر ہوئی ہے وہ بیان کرنے سے باہر ہے، کیونکہ اس 12 تاریخ کو جانے کائنات اس دنیا میں جلوہ گر ہوئی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضرات یہ مبارک مہینہ کیا آتا ہے؟ عاشقوں کی عید اسی مہینے میں ہو جایا کرتی ہے. کچھ بدعقیدہ لوگ بھی گمراہ کرنے کی ہر چند کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے لائٹیں لگانے کی، قمقموں کو سجانے کی، اتنی فضول خرچی کرنے کی. ارے یہ سنیوں کا مقدر ہے کہ اپنے نبی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے. رب اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب تم فرما دیجئے ان سے اپنے امتیوں سے کہ چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرو. اور دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا اللہ کا فضل ہمیں نصیب ہو سکتا ہے کہ رب نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا. تو پتا چلا کہ جانے کائنات اسی مہینے میں جلوہ گر ہوئی ہے. جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والے رسول کو بھیجا ہے. یوں تو رب نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے. لیکن ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ رب نے اس دنیا میں بے شمار پیغمبران اعظام کو مبعوث فرمایا. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے بھی پیغمبران اعظام تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش. ہم ہر نبی کا ادب و احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. ہر نبی ہمارے لیے سر کا تاج ہے.
ادب و احترام کرتے ہیں، قابل احترام ہیں، ہر نبی ہمارے بھی ہیں، لیکن پیارے ساتھ ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ جس طرح ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند جگمگاتا ہے، ایسے ہی سارے نبیوں میں آمنہ کے لال جگمگاتے ہیں۔ تو اسی مہینے میں اس ذات گرامی کا جلوگر ہونا ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور سنیوں کو چاہیے کہ بغیر کسی دلیل کے اپنے نبی کی ولادت پر چرچا کرے، خوب خوشیاں منائے، اظہار مسرت و شادمانی کرے۔ یار ہم جشن سعودیہ منائیں، اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منائیں تو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن جب نبی کی ولادت کا وقت آتا ہے تو سبھی کو پیٹوں میں ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کے صدقے میں تمہیں یہ باپ ملا، اولاد ملی، مال ملا، ایمان ملا، سب کچھ جس نبی کے صدقے میں ملا، اس نبی کی ولادت پر تم دلیل مانگتے ہو تو تم سے بڑا ناشکرا کون ہے؟ رب اپنے کلام میں فرماتا ہے، اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والے رسول کو بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ، آپ اپنے جسم کے باڈی کے ہر ایک پارٹس پر غور کریں تو پتا چلتا ہے یہ آنکھ، ناک، کان، ہر ایک پارٹ ایسا ہے کہ کائنات ان کی قیمت نہیں بن سکتی، لیکن رب کا فضل دیکھو، رب نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں مفت میں عطا فرمائی ہے۔ احسان نہیں جتلایا ہے رب نے، لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے دونوں عالم کے مالک و مختار کی، تو رب نے احسان فرما دیا۔ قرآن مجید میں فرما دیا کہ اے مومنین، اے امت محبوب، اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ میں نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ تم جیسا رسول ان میں بھیج دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں احسان اسی نعمت پر جتلایا جاتا ہے جس پر دینے والے کو خود بھی ناز ہوا کرتا ہے۔ یا اللہ، کوئی محبوب ایسا دنیا میں جو اپنا محبوب دوسرے کو عطا کر دے، لیکن رب کا فضل دیکھو کہ رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ تو اب جو نبی کے ماننے والے ہیں، کیا ان پر واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی ولادت پر خوشیوں کا اظہار کرے؟ شاعر کہتا ہے کہ ہر بے اصول کے لیے شرعی اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کر بھی کانٹوں میں پھول زندہ ہے۔ میلاد منا کر ہم یہ بتاتے ہیں زمانے کو، ہم وہ سنی ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم وہ سنی ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ حضرت محترم ایک شاعر کہتا ہے کہ اپنے پہلو پہ وہ ایک دن کھڑا ہو جائے گا، جو بڑوں کے ساتھ رہتا ہے بڑا ہو جائے گا۔ اپنے پیروں پر وہ ایک دن کھڑا ہو جائے گا، جو بڑوں کے ساتھ رہتا ہے بڑا ہو جائے گا، اور جو بھی دیکھے گا سنیوں کی چھتوں کی جانب ہے مقیم، دیکھ کر جھنڈا ہرا دل بھی ہرا ہو جائے گا۔ بڑی بھلی سبحان اللہ۔ یہاں لگنا چاہیے کہ یہ عاشق رسول بیٹھے ہیں، سمجھ گئے؟ اور میرے آقا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر عاشق کے دل پر گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہیں۔ میں یہ مت سمجھنا کہ میرے آقا مدینے میں ہی رہتے ہیں، لیکن عاشق کا عقیدہ ہے، عاشق کہتا ہے کہ وہ ہم سنیوں کے سینوں میں رہتے ہیں۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا جتنی دور سے سنتے ہیں، قریب سے بھی اتنا سنتے ہیں۔ تو جس آیت کریمہ کو انہوں نے سخن بنایا ہے، وہ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ حضرات، ہماری حقیقی عید تو اسی مہینے میں ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو سنو میرے عزیزوں کہ رب نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر وہ محبوب تشریف نہ لاتے تو نہ قرآن ہمیں ملتا، نہ رمضان ہمیں ملتا، نہ ایمان ہمیں ملتا۔ اگر دیکھیں کوئی چیز بھی ہمیں نہیں ملتی، یہ صرف صدقے میں کس کے ملی ہے؟ نبی کے صدقے میں ہمیں ملی ہے۔ سب کچھ انہی کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر وہ ذات جلوہ گر نہیں ہوتی تو کائنات کا کوئی ذرہ بھی وجود میں نہیں آتا۔ یہ جو کچھ بھی ملا ہے نبی کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ اب آگے سنو اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام کو رب نے کوہ طور پر ہمگرامی کا شرف بخشا تو بارگاہ خداوندی سے آواز آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا
تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے یہ نعمت کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ تو بارگاہ خداوندی سے جواب آتا ہے موسیٰ ہم نے تمہارے دل کو نرم پایا تو تمہیں اس نعمت سے سرفراز فرما دیا۔ ہم نے تمہارے دل کو نرم پایا، متواضع پایا تو اس نعمت سے تمہیں سرفراز فرما دیا گیا۔ تو بارگاہ خداوندی سے پھر جواب آتا ہے تو حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم کیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تیری وحدانیت کے ساتھ ضروری ہے، توحید کے ساتھ ضروری ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ اے موسیٰ تمہاری میری توحید کے ساتھ اور آخری دم تک توحید اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر قائم رہو۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر قائم رہو۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار کہ تیری وحدانیت کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے؟ تو رب فرماتا ہے موسیٰ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجن والانس الی آخری۔ اے موسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت دوزخ چاند سورج زمین و آسمان فرشتے کسی کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ اور سن اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا۔ حدیث قدسی ہے لولا کلمہ ذات الربوبیت، اے موسیٰ محمد اس کی امت نہ ہوتی تو میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا فضل ہے کہ رب نے اپنے محبوب کے سجدے میں ہمیں عطا فرمایا ہے، بلکہ ایمان ملا رحمان ملا ہے تو اسی نبی کے سجدے میں ہمیں ملا ہے۔ اور آگے آپ ملاحظہ فرمائیں دوسرے مقام پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والے رسول کو بھیجا ہے، اور احسان اسی نعمت پر جتلایا جاتا ہے جس پر دینے والے کو خود بھی ناز ہوا کرتا ہے۔ آیت کریمہ کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیں عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑ جانا ان پر بھاری گزرتا ہے، تم تکلیف میں ہوتے ہو بے چین حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ تمام شہروں میں افضل مدینہ افضل، میرے آقا جو کتاب لائے وہ تمام کتابوں سے افضل، جو دین لائے وہ تمام ادیان سے افضل، جس مہینے میں چل بڑھ ہوئے وہ تمام مہینوں سے افضل، ان کا قانون قانون خدا، ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، ان کا کلام کلام خدا، ان کی بیعت خدا کی بیعت، ان کا گھر خدا کا گھر۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی کی منظر کشی فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی اجر، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ کیسے آیت کریمہ آپ کو لائدہ فرمائے قولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ، اے محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب تمہارے دروازے پر حاضر ہو جائیں، کیونکہ تمہارا دروازہ ہی تو ہمارا دروازہ ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، در مصطفیٰ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں۔ آج اگر تم مصطفیٰ کو نہیں مانو گے تو کل میدان محشر میں کس سے شفاعت کرواؤ گے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کل اگر تم نے دیکھ لیا میرے آقا کی شان اور عزت کو تو نے ملاحظہ فرما دیا، تب جا کر اگر تو ایمان لایا مانے گا تو تب ماننا معتبر نہیں ہے، تب ماننا معتبر نہیں ہے۔ بات تو جب آئے کہ تو دنیا میں رہ کر نبی پر صلاۃ و سلام پڑھے، ان کی عظمت پر، ان کی ناموس پر پہرا دے۔ تو اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آگے آپ ملاحظہ فرمائیں حدیث علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے مومنین پر رحم فرمانے والے بڑے مہربان ہیں۔ حشر میں 3 مقام آپ ملاحظہ فرما لیں۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم میدان محشر میں آپ کو تلاش کرنا چاہیں، ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں تلاش کریں؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر ملوں گا حوض کوثر پر، جہاں میری امت پیاسی ہوگی، میں کوثر کا جام پلاتا ہوں گا، حوض کوثر کا جام پلاتا ہوں گا۔ صحابی رسول بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہم آپ کو اگر وہاں پہ نہ پائیں تو کہاں تلاش کریں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جہاں میری امت کے آباد تولے جا رہے ہوں گے وہاں پر کھڑا ہوں گا،
تاکہ کسی امتی کا عمل کم ہو تو میں اس کو پورا کر دوں، کسی امتی کا عمل کم ہو تو میں اس کو پورا کر دوں۔ یار کس انداز سے میرے آقا ہم گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن امتی جو ہے میلاد کے لیے دلیلیں مانگ رہی ہے۔ آپ دیکھو دلیلیں، نہ حوالہ کسی نے چاہا نہ دلیلیں کسی نے مانگی، سب نے لہرایا مگن ہو کے وطن کا جھنڈا۔ نہ حوالہ کسی نے مانگا نہ دلیلیں، نہ حوالہ کسی نے چاہا نہ دلیلیں کسی نے مانگی، سب نے لہرایا مگن ہو کے وطن کا جھنڈا۔ تم اگر اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیوں برا لگتا ہے تمہیں شاہ زمن کا جھنڈا؟ کیوں برا لگتا ہے پھر شاہ زمن کا جھنڈا؟ اللہ اکبر۔ ایک ویڈیو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے سعودی کی، آپ سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو رہتے ہوں گے، کچھ حضرات انہوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ یہ ان کا یوم الوطنی ایک دن منایا جاتا ہے، وہ اس میں جو ہے لائٹیں قمقمے پھرنیاں وغیرہ لگا کر خوشی مسرت و شادمانی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ سنی سیدھا سادہ بھولا بھالا یہ سمجھ رہا ہے کہ نبی کی ولادت پر یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آج جب ہم لوگ نبی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جشن ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کے پیٹوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو چر نبی اور اولیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ سے ہے۔ وہ آیت کریمہ آپ اندازہ لگائیں، علماء کرام تشریف فرمائیں، پوچھیں کہ وہ آیتیں جو بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں، ان ظالموں نے ان آیتوں کو اولیاء کرام پر فٹ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ یہ تو بے بس ہے، ان کو کسی کو ان کی بارگاہ میں جانا بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ یار اندازہ لگاؤ، آپ اولیاء کرام کے بیانات سنتے ہیں، غوث اعظم زندہ اور جتنے بھی اولیاء کرام زندہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب زندہ ہیں، کیونکہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب اللہ کے دوست کا عالم یہ ہے تو جو اللہ کا حبیب ہے تو اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو میرے عزیزو، جتنا ہو سکے نبی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرو، قمقمے لگاؤ اپنے نبی کی ولادت پر، زمانے کو بتا دو کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو میرے عزیزو، اس 12 ربیع الاول کو پیر کے دن میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ساری کائنات معطر ہوتی چلی جاتی ہے، فضا خوشگوار ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی ولادت پر خوشیوں کا اظہار کریں، ذکر محفل میلاد کا انعقاد کریں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ڈی جے باجوں سے پرہیز کریں۔ صرف اسلام نے جو تمہیں نقطۂ نظر دیا ہے، اس اسلامی نقطۂ نظر سے اپنے جلوس کا اہتمام کرو، آغاز کرو، تاکہ دوسروں کو لگے کہ یہ نبی کے وفادار جا رہے ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ طیب پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی۔